بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آخر کار آج انصاف کا بول بالا ہوا اور عمران خان کی حفاظتی ضمانت لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی یہ جو عدالت تھی، اس کے اندر کیس تھا اور اس کے اندر درخواست دی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے، کہ عمران خان کی حفاظتی ضمانت کو جو ہے وہ منظور کیا جائے، لیکن عدالت نے اس ضمانت کو مسترد کر کے قانون کا بول بالا کر دیا، اس لیے کہ عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے، لہٰذا عمران خان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا چلوں کہ آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے، بلکہ 3 سال پہلے، ایک مجرم تھا، قیدی تھا، جسے عدالت نے اس لیے ضمانت دے دی کہ اس کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے۔ 4 سے 6 ہفتے کی چھٹی دی گئی کہ وہ لندن میں جا کے اپنا علاج کروا سکے، کیونکہ اس قیدی کے لیے پاکستان میں نہ کوئی ہاسپٹل تھا اور نہ کوئی ڈاکٹر۔ ناظرین اکرام، 4 سے 6 ہفتے کی ضمانت اس شخص کی کس نے دی جو اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر ہے اور ایک جوکر کی طرح اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں؟ اس نے اس کی ضمانت دی، لیکن آج 3 سال گزرنے کے باوجود اس شخص سے نہ کوئی عدالت پوچھ رہی ہے کہ وہ بگوڑا کہاں ہے، اور نہ کوئی اور ادارہ اس طرف کوئی بات کر رہا ہے۔ اس وقت جب اس شخص کو ریلیف دیا گیا، پاکستان سے جانے کی اجازت دی گئی علاج کے لیے، تو اس وقت عدالت کی طرف سے عمران خان کے لیے ایک سوال آیا جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے۔ سوال کیا تھا؟ بلکہ ایک ڈیمانڈ تھی، اور عدالت نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ چونکہ عمران خان ایسا نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف پاکستان سے جائے، لیکن نواز شریف کو باہر بھیجنے کے پیچھے بہت بڑے طاقتور لوگوں کا ہاتھ تھا، لہٰذا عدالت نے عمران خان کے آگے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ آپ لکھ کر دے دیں کہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان کے وکیل نے آج عدالت کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ لکھ کر دے دیں جج صاحب کہ عمران خان حفاظت کے ساتھ یہاں عدالت میں پہنچیں گے، ان کے اوپر نہ کوئی حملہ ہوگا، نہ ان کے اوپر کسی قسم کا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی، چونکہ یہ عدالت میں آ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ یہ لکھ کر دیں کہ عمران خان کی جان بالکل سلامت رہے گی، گارنٹی دے اس بات کی، کیونکہ اس وقت بھی عمران خان سے نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی مانگی گئی تھی، تو آپ بھی اس بات کی گارنٹی دے کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ناظرین اکرام، اس حوالے سے عدالت کے اندر کسی وکیل نے کوئی بات نہیں کی۔ پی ٹی آئی کے تمام وکیل جو ہیں وہ قانون اور آئین کے اوپر بلیو کرتے ہیں، لیکن اس وقت جج صاحبان بھی ایسے ریمارکس پیش کر رہے ہیں اور ایسے فیصلے پیش کر رہے ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر آئین نام کی کوئی چیز نہیں، آئین صرف وہی ہے جو ایک طاقتور حلقے کی جانب سے لکھ کے بھیجا جاتا ہے، اسی کو آئین بنا لیا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر آئین بالکل منقطع ہو چکا ہے، جو آئین ہے اس کی اب کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ یہ عدالتیں صرف ڈمی عدالتیں ہیں، ان کے اندر جو کیس چل رہے ہیں، آج شیخ رشید کی ضمانت ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ انصاف وہ ہوتا ہے جو وقت پر دیا جائے، جو دیر سے دیا جائے اسے انصاف نہیں کہتے، وہ نا انصافی ہوتی ہے۔ اور اس وقت پاکستان کی بہت سی عدالتوں نے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے ساتھ نا انصافیاں کی ہیں، جو ضمانتیں، حالانکہ جو کیس بنتے ہی نہیں تھے، جو پہلی ہیرنگ میں جن کیسوں کو مسترد کر دینا چاہیے تھا، ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا عدالتوں کو، لیکن عدالتوں نے وہ کیس سنے، جان بوجھ کے ان کو لٹکایا گیا، ملزم جو کہ ملزم تھے بھی نہیں،
यानी फजूल किस्म के केस उनके ऊपर लगाए गए, लेकिन उन मुलजिमों को रिमांड पे भी दिया गया, उनके ऊपर टॉर्चर किए गए, उनको नंगा करके मारा गया। मुझे ये बताएं आज अदालतें कहाँ सोई हुई हैं? इमरान खान और पीटीआई के लोगों पे आकर तमाम कानून की हर एक शिक जो है वो उसके ऊपर लागू की जाती है, लेकिन बाकी लोग क्या आपके बाराती हैं जिनके ऊपर आप कोई ना शिक लगाते हैं? जो मर्जी कोई भौंकता रहता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। इवन इमरान खान के ऊपर जो मामला हुआ, जो कातलाना हमला हुआ, उसके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कहाँ का इंसाफ है ये? पाकिस्तान के अवाम सब कुछ देख रहे हैं। जिस तरह की नाइंसाफी मैं समझता हूँ अदालतें कर रही हैं, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने में हमारी अदालतों का हाथ है। बहुत से पोल्स देखता हूं मैं, लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाने के बाद किसका हाथ है, तो लोग जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े कसूरवार हमारे जज हैं, हमारी अदालतें हैं, जिन्होंने ना इंसाफ दिया। अगर इंसाफ दिया भी तो इतनी देर से दिया कि उस इंसाफ की ना कोई हसीयत रह गई और ना उसकी कोई, मैं समझता हूं कि किसी किस्म की उसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये इंसाफ है। ये इंसाफ नहीं होता जिसे देर से दिया जाए। जैसे एक मजदूर को पसीना खुश्क होने से पहले उजरत मिलनी चाहिए, इसी तरह ना इंसाफी शुरू होने से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि जिस बंदे के ऊपर एक केस ही गलत दायर किया गया, एक दफा ही गलत लगाई गई, ऐसी कोई बात ही नहीं, तो उसके ऊपर जो है वो 15-15, 20-20 दिन जो है उसके रिमांड भी चलते रहते हैं, उसको जेलों के अंदर भी रखा जाता है और पता नहीं किस तरह की, बाद में फिर खुद ही इनको रिहा भी कर देते हैं। यानी ये हमारी अदालतें हैं। पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने में हमारी अदालतों का हाथ है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ लोग इशारा करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी ये अदालतें रोक सकती थी। ये अदालतें इतनी ताकतवर हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान के किसी सियासी मामले के अंदर ये अपनी टांग फंसा सके, लेकिन हमारी अदालतों ने इनको छूट दी। इनको अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियां इतनी अजीज हैं, तो खुदा के लिए आप घर जाकर बैठ जाइए। उन लोगों को आने दीजिए जो इन लोगों का मुकाबला कर सके, जो ईमान की हिफाजत कर सके, जो ईमान के साथ, इंसाफ के साथ, अल्लाह के खौफ के साथ पाकिस्तान में जो है वो इंसाफ का बोलबाला कर सके। नाज़रीन किराम, अगली वीडियो में नई खबरों के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।